نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مرتبہ و مقام اور ان کی عظمت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کریں گے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک ہمیں حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی نام جو ہے وہ عبداللہ ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ عبد الکعبہ کے نام سے آپ مشہور تھے، اور جب آپ اسلام لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ مشہور ہے، لیکن یہ حقیقی نام ان کا یہ نہیں تھا، یہ بھی کنیت تھی جو مشہور ہو گئی۔ حقیقت میں ان کا نام جو تھا وہ عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر ان کو اس لیے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء کی بہت ساری آراء موجود ہیں، محققین نے جو بات کی ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ وہ صبح کا ستارہ، کسی نے کہا وہ کمواری کا باپ، اور مختلف قسم کی علماء کی آراء ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے جو تاریخی حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر کیوں ہے؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی بچے کا نام اور نہ بیٹی کا نام بکر کسی کا نام نہیں ہے۔ تو ابو بکر کس طرح ہوئے کہ اسلام سے پہلے ابو بکر نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کا ایک بچہ تھا ساتھ، اس کا نام بکر تھا، اور وہ عورت ام بکر کے نام سے مشہور تھی۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق سے ان کا نکاح ہوا تو پھر وہ ابو بکر مشہور ہوئے، اور یہی مشہور نام ان کا چلتا رہا۔ اور قرآن و حدیث مبارکہ کے اندر بھی کئی مقامات پر زیادہ ابو بکر ہی آیا ہے، اور ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے رکھا، اور کنیت ابو بکر تھی، اور لقب عتیق و صدیق تھا۔ آپ کو عتیق بھی کہتے تھے اور صدیق بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صدیق خود کہا۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے، آپ کے پاس ایک ابو بکر تھے اور ایک عثمان و عمر تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر پاؤں مارا، پہاڑ نے ہلنا شروع کیا تو نبی پاک نے اس پر پاؤں مارا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، جبل احد کو کہا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان اور 2 شہید ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو بکر کو صدیق کہتے تھے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نیک و پارسا شخصیت کے مالک تھے اور انتہائی معتبر شخصیت تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کا ایک بڑا نام اور وقار تھا اور بڑے معروف تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ان کو صدیق کہا، اور صدیق یہ بات متفقن علیہ ہے کہ آپ صدیق تھے، آپ سچے تھے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سارے لوگ تردد کا شکار تھے کہ بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، اور کفار تو بطور استہزاء مذاق کے طور پر اس بات کو دہراتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق تھے جس نے تاجدار مدینہ کی بات کو سنا تو فوری طور پر تصدیق فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم الشان تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا ہر وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال نے انہیں ہجرت کی رات کا اللہ نے یار بنایا۔ یار غار کی دنیا آج مثال دیتی ہے، جو جگری یار ہو، دوست و وفادار ہو تو کہتے ہیں لوگ یہ ہمارا یار غار ہے۔ مثال قائم کر دی مالک کائنات نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم الشان اور اسلام کے فداکار تھے، نبی پاک علیہ السلام کے جانثار تھے، آقا کے وفادار تھے، آقا کے ہمراز تھے، آقا کے وفاشار تھے، آقا کے حبدار تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اور آپ علیہ السلام کے پکے تابع دار تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، کونین کے تاجدار سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کو محبوب کون ہے لوگوں میں؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا عائشہ۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں قلت من الرجال، تو میں نے کہا کہ مردوں میں سے، میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا بابا ابو بکر، فرمایا اس کے بابا ابو بکر مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے محبوب ہیں، اور قربان جاؤں صدیق اکبر تاجدار مدینہ کے محبوب ہیں۔ ساری کائنات امام کائنات کی ذات پاک سے محبت رکھتی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام صدیق اکبر سے محبت رکھتے ہیں، اور صدیق اکبر ساری کائنات سے بڑھ کے محبت تاجدار مدینہ کی ذات سے رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہم تاجدار مدینہ کی ذات سے بھی محبت رکھتے ہیں، تاجدار مدینہ کے جانثاروں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور صدیق اکبر سے بھی محبت رکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ابو بکر سے محبت کرنا رسول پاک کی سنت ہے، تو اس لیے ہم ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کہا ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل ابو بکر صدیق کو سمجھا کرتے تھے، اور پھر
اس کے بعد فاروق اعظم کو سمجھتے تھے، اس کے بعد عثمان کو سمجھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان سب کو کہا ان کو ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ میں ان کو افضل اور بہتر خیال کرتے تھے۔ اور کہاں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت صحیح البخاری میں فتح الباری کی شرح کے ساتھ 7ویں جلد کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو، فرمایا ابو بکر تم ہمارا سردار ہے، ابو بکر تم ہمارے سید ہو، تم ہمارے سردار ہو، وَخَيْرُنَا تم ہم سے بہتر ہو، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں بھی آپ محبوب ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ تاجدار مدینہ کے ہاں بھی آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے محبت رکھتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فیصلے کی بات کر دوں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے، یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی شیر خدا سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے، بابا یہ بتائیں کہ لوگوں میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل سب سے بہتر کون ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا عقیدہ بھی دیکھ لیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس جانثار کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ابو بکر کو سب سے بہتر ابو بکر ہیں، یہ کہہ دیا سیدنا علی نے۔ اور پوچھنے والا محمد بن حنفیہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ پوچھتا ہے کہ بابا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ سیدنا علی شیر خدا نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا اور بتا دیا، فرمایا ابو بکر، فرمایا اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد عمر بن خطاب، اور ان کا بیٹا کہتا ہے پھر میں نے اس ڈر سے یہ نہیں کہا، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے یہ کہا تو وہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے پھر یہ نہیں کہا، میں نے سمجھا کہ عثمان کا نام لیں گے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نہیں کہا، پر میں نے پھر یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کون، میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بابا اس کے بعد پھر آپ ہی ہیں نا، اس کے بعد تو ابو بکر و عمر کے بعد تو آپ ہیں نا۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر قربان جاؤں، آپ کی عاجزی و انکساری تھی، آپ کا بڑا پن ایسا تھا، تو کہنے لگے کہ میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے علی مرتضیٰ عام تو نہیں ہیں، وہ تو عظیم الشان ہیں، وہ خاص الخاص ہیں، لیکن اپنی عاجزی کی وجہ سے کہتے میں تو ایک عام آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ لیکن یہ بتا دیا، پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر امت کے اندر ابو بکر کو سمجھتے تھے، پھر عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، لیکن آج میں اس بات کا بھی قائل نہیں کہ جناب مقابلہ کروایا جائے کہ نہیں، ہمیں علی مرتضیٰ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اور جو مدنی تاجدار کے دلارے ہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ علی مرتضیٰ سے محبت بھی ایمان ہے،
اور حضرت صدیق اکبر سے محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، جزو ایمان سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ لیکن جو مراتب نبی پاک نے بیان کر دیے، صحابہ کرام نے بیان کر دیے، ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس جانثار کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ نے بھی اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اور یہی الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر انہیں یاد کیا، کسی کام کے بارے میں کہہ دیا، انہوں نے دل و جان سے وہ کام کیا، اور اسلام کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہاتے رہے، اور جو کچھ بھی آیا وہ خرچ کرتے رہے۔ چنانچہ جیش اسرا کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اسرت کا بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چندے کا اعلان کیا، کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس دن میرے پاس بڑا مال و متاع موجود تھا، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، آج مال و متاع میرے پاس موجود ہے۔ تو کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے میں نے بہت سارا مال لیا، آدھا مال گھر کے والوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال لے کر تاجدار مدینہ کی خدمت اقدس کے اندر پہنچ گیا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر کیا لائے ہو، عمر کیا لائے ہو؟ عمر فاروق نے کہا، اللہ کے نبی آدھا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے، ابو بکر نے بھی اپنا مال پیش کر دیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا محبوب کبریا جو کچھ تھا لے آیا ہوں۔ کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کائنات کے امام کے اس جانثار حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، فرمایا آقا جو کچھ تھا میں آپ کی خدمت اقدس میں لے آیا ہوں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں یہاں لے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے پھر پتا چلا کہ ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا، ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ خیر کے اندر ہمیشہ خیر کے متلاشی رہتے تھے، اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا حضرت ابو بکر صدیق کا شعار تھا۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن پوچھا، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں بتاؤ تم میں سے آج کس شخص کا روزہ ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم میں سے کون جو آج جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنازے میں گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا کسی مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ابو بکر صدیق کہتا ہے اللہ کے رسول میں مریض کی تیمارداری بھی میں نے کی ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے اندر یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنتی ہو گیا۔ جس بندے کے اندر یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جائیں، ہمیں بھی اپنا میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، صبح سے لے کر شام تک ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ بلائی کا کام کیا،
ہم نے کتنے غریبوں کی مدد کی، ہم نے خیر اور نیکی کے کون سے کام کیے، ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، اور ہمیں نہ خیال کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن یہ خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو مالک کائنات نے اتنا مرتبہ و مقام ایسے تو نہیں دیا، اتنا مرتبہ و مقام اس لیے دیا ہے، مالک کائنات جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، نبی کے جانثار انہوں نے اسلام کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب چھوڑ چھاڑ کے گھر بار کو چھوڑ کر شب ہجرت کو تاجدار مدینہ کے ساتھ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اعزاز ان کو ملا، لیکن گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، سب کو چھوڑ دیا، سرور کائنات علیہ السلام کو اپنا لیا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر چلے گئے، اپنے کاروبار اور تجارتوں کو چھوڑ کر اپنے پاس جو کچھ تھا وہ سرور کائنات علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کیا۔ اسی لیے تو تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امت کے لوگوں میں سے جس نے مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دیا، جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا وہ ابو بکر صدیق ہے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے جزا عطا فرمائیں گے، ان کے احسانات کا بدلہ رب ذوالجلال عطا فرمائیں گے، وہ ابو بکر ہے۔ اور صحیح البخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے میں نے کسی کو بھی اپنا خلیل نہیں بنایا، اللہ کو میں نے اپنا خلیل بنایا، انسانوں میں سے میں نے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کو خلیل بناتا، اگر میں خلیل بناتا لوگوں میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیات طیبہ کے اندر جس شخص نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے وقت آخری بیماری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر غشی طاری ہے، آپ کچھ بے ہوش ہو گئے، پھر جب آپ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کائنات کے امام علیہ السلام نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھی، تو آگے سے جواب دیا گیا محبوب آپ کا انتظار ہے، آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ پھر آپ نے تیسری بار پھر پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کہا لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ تھے کہ امام کائنات علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اپنا مصلح نبوت جس بندے کے سپرد کیا، اپنا مصلح جس کو دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امامت کی جگہ پر جس کو کھڑے ہونے کا حکم دیا وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے تو کہا تھا ابو بکر انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر تو میرا غار میں بھی میرا ساتھی تھا اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پارسائی والے، بڑے جانثار تھے، بڑے تقوی والے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا اور آپ اس سے خراج لیا کرتے تھے، تو ایک بار وہ کوئی چیز کھانے کی لے کے آیا، بعض روایات کے اندر کھجوروں کا ذکر ہے اور صحیح البخاری کی روایت کے اندر کوئی چیز لایا، اس کے اندر کھجوروں کا تذکرہ نام لے کر بیان نہیں کیا گیا، لیکن شروعات حدیث کے اندر اور دیگر روایات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کھجوریں تھیں۔ تو وہ جب وہ غلام آپ کے پاس وہ لے کر آیا تو کہا یہ کھا لیں، ابو بکر صدیق نے وہ کھجوریں کھا لی یا کوئی چیز بھی تھی، ابو بکر صدیق نے وہ کھا لیا
اور کھانے کے بعد اس نے کہا ابو بکر تجھے پتا ہے کہ یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہیں؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا، تم ہی بتاؤ کہ یہ کھجور کہاں سے آئی ہے، آپ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میں دور جاہلیت کے اندر، فرمایا کہتا ہے کہ میں کہانت کرتا تھا، میں نجومی ہوتا تھا اور میں ٹیوے لگاتا تھا، میں کائن ہوتا تھا، اور وہ ٹیوا میں نے لگایا تھا تو فراڈ ہی، لیکن وہ اچانک صحیح نکل آیا۔ تو عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے ملا تو اس نے مجھے انعام کے طور پر اس کے عوض میں یہ چیز یہ دی ہے، تو یہ میں نے آپ کو کھلائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے رزق حلال کھانے پر قربان جاؤں کہ لقمہ حرام کبھی تو نے اپنے حلق سے نیچے اترنے نہ دیا، اگر اتر گیا تو پھر کیا کیا؟ پتا چلا کہ یہ تو نجومیوں کی، جادوگروں کی، کہنوں کی کمائی تو حرام ہے۔ تو جلدی سے کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی انگلی گلے کے اندر ڈال کر کہہ کر کے اپنے اندر سے لقمہ حرام کو باہر پھینک دیا کہ وجود صدیق جو ہے یہ لقمہ حرام برداشت نہیں کرتا۔ آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا جی مجھے تو پتا نہیں تھا، چلو ہو گیا، چلو جی آئندہ نہیں کریں گے، چلو جی میں نے تو لا علمی میں کھا لیا، مجھے تو نہیں پتا تھا، چلو جی اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلو جی نہیں کریں گے آئندہ۔ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً نکال کے باہر پھینک دیا۔ یہ تھا ان کا تقویٰ۔ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہم لوگ، ابو بکر صدیق کی محبت کے دعوے دار ہم لوگ، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے دار ہم لوگوں کے اندر بھی رزق حلال کا ایسا کوئی خیال ہے کہ حرام سے بچنے کا کبھی سوچتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم الشان تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا و ابو بکر عمر خلقنا من تربت واحدت فیہا نطف، میں اور ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور اسی کے اندر دفن ہوں گے۔ تو چشم فلک نے دیکھا ہے ابو بکر عمر تاجدار مدینہ کے ساتھ ایک ہی مقام پر تینوں یار لیٹے ہیں، ایک ہی مقام پر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے باہر آئے، تاجدار مدینہ کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا، اور تاجدار مدینہ اپنی زبان پاک سے فرما رہے تھے، ہاں قضا نبعث یوم القیامہ، فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ ابو بکر عمر نبی پاک علیہ السلام کے جانثار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عظمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے کہا، ابو بکر صدیق نے ہمیشہ سر خم تسلیم کیا، اپنے محبوب علیہ السلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام پہ رسول اللہ کے ساتھ چلے، بدر کا میدان ہو رسول اللہ کے ساتھ تھے، احد کا میدان تھا رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر بیان کرتے رہتے کہ میں اور ابو بکر عمر چلے، میں اور ابو بکر عمر بیٹھے، یہ کام میں اور ابو بکر نے کیا، اس پر میں اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے جانثاروں کا ایک ایسا تذکرہ ہے۔ ابو بکر عمر رسول کے ایسے یار و وفادار تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کو عمر کا بھی ساتھی بنا دیا۔ عمر کا ساتھی کیسے؟ کتاب الفضائل صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کائنات کے امام کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، عمر 63 سال تھی۔ حضرت فاروق اعظم کا انتقال ہوا، عمر 63 سال تھی۔ پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی پاک علیہ السلام کے یاروں کو رسول کی عمر کا بھی یار بنا دیا، عمر کا بھی ساتھی بنا دیا۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں ابو بکر وہ تھا جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جس نے سب سے پہلے
رسول کا کلمہ پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے چندہ دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے کعبۃ اللہ میں مار کھائی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کو سب سے پہلے رسول نے امیر حج مقرر کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سارے لوگ تکذیب کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سارے لوگ آپ کے سے نفرت کرتے تھے جو محبت کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سارے لوگ کلمے کا انکار کر رہے تھے جو کلمے کا اقرار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جب اشارہ کیا جس نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے لقمہ حرام کو اپنے پیٹ سے نکال کر باہر پھینکا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کا غار کا ساتھی بنا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر رسول کے مزار کا بھی ساتھی بنا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے اشاروں پر سب کچھ قربان کرتا رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق جس نے 2 لاکھ مربع میل کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو تہہ کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے زکوٰۃ کے غداروں کو تہہ کیا اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے رسول کی محبت کا حق ادا کیا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا